محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. اللہ پاک کی مختصر اور جامع حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء خطیب الانبیاء پوری کائنات سردار اور پوری کائنات امام پوری امت مسلمہ کے قائد اعظم صاحب لواء الحمد شافی روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی. قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھی پردے اندر بیٹھ کر کے سماعت فرمانے والی انتہائی احترامات لائق میری مؤسسات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہن، اللہ رب العزت کی پاک اور مقدس کتاب قرآن مجید کا 13واں پارہ، سورت کا نام سورہ ابراہیم، اور سورہ ابراہیم کی 4 نمبر آیت کا کچھ حصہ تھوڑے سامنے پیش کیتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے.
اور سن سنا کے مولا کریم مینوں اور تساں نوں سانوں سارے نوں یہ دے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ گل بنتی عملی زندگی گزارن دے نال انسان دے پلے عمل موجود ہے تو سب کچھ اس کے پلے ہے، اگر وہ پلے عمل نہیں تو کچھ بھی وہ پلے نہیں۔ اللہ رب العزت سن سنا کے صحیح معنی کے اندر عملی زندگی گزارن دی توفیق بخشے۔ کائنات کے اندر آسمانہ اور زمینہ کے اندر جتنی بھی اللہ پاک نے مخلوق پیدا فرمائی ہے، ساری دی ساری مخلوق حقیقت کے اندر اللہ رب العزت دی ہے۔ آسمانہ کے اندر رب کائنات دے ملائکہ فرشتے اور آسمان کے چمکن والا چاند اور سورج اور ستارے دیگر جتنیاں بھی آسمانی مخلوقات نے اور زمین کے اندر بسنے والے انسان، جن، حیوانات، نباتات، جمادات، گویا کہ آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق ساری کی ساری اللہ رب العزت ہی ہے۔ اگر توجہ میرے ول کرو، غور میرے ول کرو، دھیان میرے ول کرو، آج کا عنوان بڑا ہی اہم عنوان ہے، بڑا ہی اہم موضوع، اور سمجھ اس بندے کو آنی ہے جنہیں توجہ میرے ول رہی، انہوں انشاءاللہ کہ بات ہی سمجھ آئے گی، جن کی توجہ نہ نہیں انہوں سمجھ نہیں آتی۔ توجہ میرے ول ہونی چاہیے ہر بندے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور آیت الکرسی تسی پڑھتے رہتے ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اگے کی ہے جنہیں نمازی پڑھو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اور سورۃ النساء کی 131 نمبر آیت اور 132 نمبر آیت، دونوں آیات کے اندر اللہ پاک نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ آگے پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، فرمایا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے، جتنی بھی مخلوق کے، فرمایا ساری کی ساری اللہ رب العزت ہی ہے۔ حتیٰ کہ سال اور مہینے، ہفتے، دن، رات، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی جڑی ہے نا، یہ بارے بھی فرمایا کہ یہ بھی اللہ رب العزت ہی ہے۔ گویا کہ ہر چیز تے رب العالمین دی ہی ملکیت ہے، لیکن کچھ چیزاں دی نسبت کائنات کے رب نے بطور خاص اپنی طرف کی ہے۔ توجہ میرے ور کرو گی، مسئلہ پھر سمجھ میں جانا ہے۔ کچھ چیزاں دی نسبت بطور خاص اللہ پاک نے اپنی طرف کی اور انہاں چیزاں دی نسبت اپنی طرف کر کے نا انہاں دی عزت، انہاں دی عظمت، انہاں دی شان نو بلند کر دیتا ہے۔ اس نسبت نو عربی کے اندر کہتے ہیں نسبت تشریفی یا نسبت تعظیمی، یعنی کہ جنہ چیزاں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، انہاں دی شان اور انہاں دا مقام دوسری چیزاں دے نالوں بڑھ گیا۔
اس واسطے کہ انہوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی. مثال کے طور پہ توجہ میرے وقت کریا جی، میں بڑی اہم باتیں سمجھانیاں نے تمہیں. مثال کے طور پہ دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی اونٹ اور اونٹنیاں نے، ایمان نہ دسو یہ کدی مخلوق ہے؟ جتنے بھی اونٹ اور اونٹنیاں نے حقیقت کے اندر اللہ رب العزت دیا نے. لیکن جڑی اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نو بطور معجزہ ملی نا، اللہ کے نبی کرو نکلے، دیکھا چوک اندر لوگ بیٹھے نے، انہوں نے سوچا کہ دعوت دینے کا چلو موقع ہے، قوم جمع ہو کے بیٹھی، انہوں نے لوگوں کو باز کرنی شروع کر دی، اللہ کی توحید کا اعلان کرنا شروع کر دیتا. قوم کے لوگ کہنے لگے اے صالح، اسی تیری گل نو تاں مننا گے، تاں تیرے تے ایمان لیاواں گے کہ تو ساڈی ایک گل پوری کر کے بتاویں. تو آپ فرماندے نے دسو کیڑی گل پوری کراں؟ آخر آ جڑا سامنے پہاڑ ہے نا، آ جڑا سامنے ہے پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ان کر کے پھٹے، اس پہاڑ کے وچوں اونٹنی نکلے تے اونٹنی بھی حاملہ ہوئے تے ساڈے سامنے آ کے بچہ لے، پھر اسی مان لواں گے کہ واقعی رب دا سچا نبی ہے. جناب صالح علیہ السلام ہے تے رب دے پیغمبر سن، رب دے نبی سن. انہوں نے ایک پہاڑ وال اشارہ کیتا تے اپنے اللہ کے دعا کی کہ مالک سونیا تیرے بھی کی مشکل ہے، تو جو چاہے کر کے بخا دے. این کر کے پہاڑ وال اشارہ کیتا نا تے پہاڑ پھٹیا، او دے وچوں جناب صالح علیہ السلام کی دعا کی برکت دے نال اللہ پاک نے حاملہ اونٹنی کٹ کے لوگوں کے سامنے بخا چلی، اور اس اونٹنی نے آ کے سامنے بچہ بھی جنیا. اور اس اونٹنیاں تے ساری اللہ رب العزت دیا نے، لیکن اس اونٹنی کی باری آئی نا کہ اللہ فرماندے نے وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، فرمایا کائنات دے لوگوں اے جڑی اونٹنی ہے اللہ رب العزت دی اونٹنی ہے. یعنی اس اونٹنی دی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف کی اور ان کی شان کو بلند کر دیتا. اور اسی طرح ہے نا مسجداں ساریاں اللہ رب العزت دیاں نے، پوری کائنات دے اندر جتھے جتھے بھی مسجد موجود ہے، ہر مسجد کے بارے اللہ کا قرآن اعلان پیا کرتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. فرمایا کائنات دے لوگوں جتنیاں بھی مسجداں نے اللہ رب العزت دیاں نے، لیکن کعبہ دیواری آئی، مسلمانہ دے قبلے دیواری آئی تے اللہ نے بطور خاص اُدھی نسبت اپنی طرف کی تے فرمایا اے بیت اللہ ہے، اے بیت اللہ ہے، اللہ کا کار ہے. حالانکہ مسجداں ساری ہی اللہ دیا نے، لیکن مسلمانہ دے قبلے نو اللہ پاک نے بیت اللہ آکھیا ہے، یعنی کہ اپنا کار آکھیا ہے، اُدھی نسبت اپنی طرف کی ہے. ایویں تے نہیں نا کہ جیڑا بندہ اتنے ایک نماز پڑھے تے لاکھ دا ثواب ملتا ہے. دعا کرو تے اتنے جا کے اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. یعنی کہ بیت اللہ دی نسبت اپنی طرف کر کے دی شان جو دے مقام جو دی عظمت کو بلند کر دیتا ہے. حضرات محترم نہیں سمجھ آئی تے ایک اور مثال تیرے سامنے پیش کراں. اللہ پاک نے فرمایا جدو بندہ کوئی دہاڑی کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، حرام دے کولوں بچدا ہے، رزق حلال کماندا ہے، جڑا انہیں رزق حلال کمایا ہے او دے بارے قرآن دے الفاظ نے اللہ فرماندے نے بقیت اللہ، فرمایا اے اللہ دا بقیہ ہے، اللہ دا بقیہ ہے. بندہ تجارت کرتا ہے، رزق حلال جمع کرتا ہے، وہ جڑا رزق حلال کمایا سنا حلال طریقے دے نال، جائز طریقے دے نال جڑا نے پیسہ کمایا ہے، جڑے نے دولت کمائی ہے، اس دولت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. فرمایا بقیت اللہ، اے اللہ دا بقیہ ہے. یہ تو کھا کے فرمایا عبادت کرو، میں عبادت بھی قبول کراں گا، یہ تو صدقہ کرو تے میں صدقہ بھی قبول کراں گا، کیونکہ یہ اللہ دا بقیہ ہے. یعنی کہ پاک رزق ہے، اس دے وچوں تسی فرمایا صدقہ کرو قبول کراں گا، اینو کھا کے عبادت کرو قبول کراں گا. حضرات محترم حالانکہ خزانے آسمان زمیناں دے اللہ رب العزت دے نے. فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
فرمایا کائنات دے لوگو آسمانہ زمینہ دے اندر جو بھی خزانے موجود نے وہ اللہ رب العزت دے نے، لیکن جڑا رزق حلال ہے نا وہ دی نسبت بطور خاص اللہ نے اپنی طرف کی تھی۔ فرمایا بقیت اللہ، جڑا تسی رزق حلال کماندے جے تواڈے واسطے بہتر ہے تے اس رزق حلال دی نسبت اللہ نے اپنی طرف کیتی ہے۔ فرمایا بقیت اللہ، یہ اللہ دا بقیہ ہے۔ حضرات محترم نہیں سمجھ آئی کہ اللہ دے قرآن دے وچ ایک اور مثال دینا چاہنا وا، سارے انسان اللہ رب العزت دے نے۔ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والا چاہے کوئی یہودی ہوئے، چاہے کوئی عیسائی ہوئے، چاہے کوئی نصرانی ہوئے، چاہے کوئی ہندو ہوئے، چاہے کوئی سکھ ہوئے، چاہے کوئی مسلمان ہوئے، بندے سارے اللہ نے پیدا کیتے نے، سارے انسان اللہ رب العزت دے نے، لیکن سارے انسانوں دے وچوں جڑے اللہ دے اطاعت گزار نے، جڑے اس نبی دے فرما بردار نے، اللہ پاک نے انہاں دی نسبت اپنی طرف کیتی ہے اور انہاں دی شان تے انہاں دے مقام نو بلند کیتا ہے۔ فرمایا ائی نہیں یشرب، قرآن کہہ رہا ہے قرآن، فرمایا ائی نہیں یشرب بہا عباد اللہ، فرمایا جڑے اطاعت گزار لوگ نے، فرما بردار لوگ نے، ایک کائنات دے لوگوں او تے اللہ دے بندے نے۔ ائی نہیں یشرب بہا عباد اللہ یفجرون تفجیرا، فرمایا جدو جنت دے اندر آن گے جڑیاں جنت دیاں نہراں نے، فرمایا اے جڑے میرے بندے نے، میری اطاعت کرنے والے، میری فرما برداری کرنے والے، فرمایا جدو جنت دے اندر آن گے پھر فرمایا اپنے محلات دی طرف جڑیاں جنت دے اندر نہراں دیاں جاندیاں نا، دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں، فرمایا جڑیاں نہراں انہاں دے حصے میں جان گیاں، فرمایا اے اپنے محلات دی طرف، اپنیاں بیٹھکاں دی طرف، اپنیاں سیر گاواں دی طرف، اپنیاں مجلساں دی طرف انج کر کے نہراں نو اشارہ کرن گے تے نہراں ادھر ہی مڑ پین گیاں، جدھر نو اشارہ کرن گے نہراں ادھر ہی مڑ پین گیاں، اوتھے جا کے دودھ لین دی یا اوتھے جا کے شہد نو حاصل کرن دی تکلیف نہیں کرنی پینی، بلکہ ایسے اشارہ ہی کرن گے، جدھر نو اشارہ کرن گے نہراں اوتھے ہی چل کے آ جان گیاں۔ فرمایا اے میرے بندے ہون گے، حالانکہ انسان سارے اللہ دے نے، لیکن جڑے نیک بندے نے انہاں دی نسبت اللہ نے اپنی طرف کیتی اور انہاں دی شان انہاں دے مقام نو بلند کر دیتا۔ اسی طرح نا کچھ مہینے اور کچھ دن ایسے نے جنہاں دی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف کر کے انہاں مہینیاں تے انہاں دناں دی عظمت نو بلند کر دیتا ہے، انہاں دی شان نو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مکے والے نے انہاں نو میرے انہاں دناں دے ذریعے نصیحت کرو، انہاں دناں دے ذریعے نصیحت کرو، ان دن تے سارے اللہ دے نے، اللہ نے بنائے نے، لیکن وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماندے نے انہاں دناں دے ذریعے نصیحت کرو۔ انہاں دناں تو کیڑے دن مراد نے؟ غور کریا جے، توجہ کریا جے، اور سونے جنہاں دناں دے اندر مجرم قوماں تباہ ہوئیاں نے، جنہاں دناں دے اندر اللہ پاک نے نبیاں نو تے نبیاں دے منن والیاں نو نجات عطا فرمائی، جویں حضرت نوح علیہ السلام دی قوم، جناب نوح علیہ السلام تے آپ دے منن والے جڑے کشتی دے اندر بیٹھ گئے وہ بچ گئے، باقی قوم پانی کے اندر غرق ہو گئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم جڑی ہے انہاں دی زمین نو اٹھا لیا گیا، سیر زبر کر دیتا گیا، نیچے والا حصہ اوپر کیتا گیا، اوپر والا حصہ نیچے کر کے گرا دیتا گیا، اوپر پتھر برسائے گئے۔ جڑے جناب لوط علیہ السلام دے منن والے سن، نبی لوط نو تے انہاں دے منن والے نو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح صالح علیہ السلام دی قوم تے چیخ دا عذاب آیا، انہاں دے کلیجے پھٹ گئے تے وہ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم تے بھی چیخ دا عذاب آیا، انہاں دے کلیجے بھی پھٹ گئے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ حضرات محترم جنہاں دناں دے اندر انہاں قوماں تے عذاب آئے،
اللہ پاک نے اپنے نبیوں تے نبیوں دے منن والیاں نجات عطا فرمائی تے نافرمان قوماں نو ختم کیتا، تباہ و برباد کیتا۔ جنہ دنوں دے اندر یہ عمل ہوئے نے انہاں دنوں دی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی تھی۔ فرمایا وذکرہم بایام اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میرے انہاں دنوں دے ذریعے انہاں نو نصیحت کرو، یعنی دن سارے اللہ دے لیکن انہاں دنوں دی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر کے انہاں دی شان تے انہاں دے مقام نو بڑھا دیتا ہے۔ ہن جڑی گل میں سمجھانی چاہنا غور کریا جے، حضرات محترم مہینے سارے اللہ رب العزت دے نے، مہینے سارے اللہ رب العزت دے نے، لیکن آج جڑا مہینہ جا رہا ہے محرم دا مہینہ، یہ دے بارے میرے تو دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، شہر اللہ المحرم، فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا محرم ہے یہ تے اللہ دا مہینہ ہے، محرم جڑا ہے فرمایا یہ تے اللہ دا مہینہ ہے۔ حالانکہ مہینے سارے اللہ رب العزت نے، قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ دے نزدیک مہینے دی تعداد اللہ دی کتاب کے اندر فرمایا وہ 12 مہینے نے، 12 مہینے نے اس دن تو لے کے اللہ فرماندے نے جدوں تو لے کے نام اسی آسماناں زمیناں نو پیدا فرمایا ہے، اس دن تو لے کے اسی 12 مہینے مقرر فرمائے نے، اس دن تو لے کے اسی 12 مہینے متعین فرمائے نے۔ وہ آ مہینے نہیں جنہاں دی تاریخ دا سانو پتہ ہے، جڑے مہینے سانو یاد نے آج جنوری فروری مارچ اپریل والے یہ مہینے نہیں، وہ اسلامی مہینے نے۔ حضرات محترم ذرا غور کریا جے، توجہ کریا جے، اللہ فرماندے نے اس دن تو لے کے جدوں تو لے کے اسی آسمان زمین پیدا فرمائے نے، اس دن تو لے کے اسی 12 مہینے مقرر فرمائے نے، 12 مہینے متعین فرمائے نے۔ انہاں 12 مہینیاں دے وچوں منہا اربعۃ حرم، فرمایا انہاں 12 مہینیاں دے وچوں 4 مہینے حرمت والے نے۔ حضرات محترم اللہ کے قرآن نے بس اتنی گل دسی ہے کہ اللہ پاک نے 12 مہینے متعین فرمائے اور انہاں 12 مہینے تو 4 مہینے حرمت والے نے۔ آؤ ہم پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے گرامی پڑھنے آم تے پتہ چلے گا کہ حرمت والے مہینے کیڑے کیڑے نے۔ حضرات محترم ذرا غور کرتے جایا جے ان ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر قال ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق السماوات والارض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جان نثار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے 10 ذو الحجہ والے دن جس دن مسلمان قربانیاں کرتے نے، جس دن مسلمان قربانیاں کرتے نے نا پاک نبی نے اس دن یعنی 10 ذو الحجہ والے دن سانو خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں زمانہ قوم کما کے اپنی جگہ تے اپنی اصلی حالت میں آ چکے آئے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے 12 مہینے مقرر فرمائے نے، انہاں مہینے دے وچوں 4 مہینے حرمت والے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں جڑے 3 مہینے نے آپ فرماندے نے جن کے بعد دیگرے آندے نے جڑے 3 مہینے نے یعنی کہ اسلامی سال دے جڑے آخری 2 مہینے نا ذوالقعدہ ذوالحجہ
اور پھر اسلامی سال دا پہلا مہینہ جڑا محرم جا رہا ہے، یہ 3 مہینے حرمت والے تے اگر ترتیب دے نال اسی تعداد شروع کر دیے نا، گنتی کرنی شروع کر دیے اسلامی مہینوں دی، تے جڑا 7واں مہینہ آئے گا نا وہ حرمت والا، یعنی کہ رجب جڑا ہے وہ حرمت والا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، جس طرح جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ انگریزی مہینوں دے آخری جڑے 2 مہینے نے نومبر اور دسمبر ہی ہوتا ہے، نومبر اور دسمبر، اور پھر کے جنوری۔ اسی طرح ہی اسلامی سال دے جڑے آخری 2 مہینے نے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ حرمت والے، اور ایک مہینہ رجب ہے جڑا وہ حرمت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں، یہ 4 مہینے اللہ دے نبی نے فرمایا حرمت والے نے۔ اصل جناب جاہلیت کے دور کے اندر انہاں لوگاں نے اسلامی سال دی ترتیب نو خراب کر چھڈیا سی، اسلامی سال کے اندر بڑیاں خرابیاں پیدا کر چھڈیاں سن۔ بعض قبیلے ایسے سن جنہاں نے مہینوں کے اندر اضافہ کر چھڈیا سی۔ مہینے کتنے نے؟ سارے بولو 12 نے نا، انہوں نے مہینے کی تعداد کو بڑھا چھڈیا سی۔ اور بعض قبیلے ایسے سن جنہاں نے حرمت والے مہینوں کی ترتیب نو ہی خراب کر چھڈیا سی۔ جڑے مہینے نو جان دے اپنی مرضی نال حرمت والا کہہ دیندے، جنوں جان دے اپنی مرضی نال حرمت والا بنا دیندے۔ کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے ساریاں خرابیاں دور فرمائیاں، جڑی اضافت ہوئی سی مہینوں کے اندر انہوں بھی ختم کیتا، تے حرمت والے مہینوں کی ترتیب نو درست کیتا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اے میرے جان نثارو، میرے وفادارو، زمانہ قوم کما کے ہن اپنی اصلی حالت میں جا کے آئے۔ یعنی انہاں پرانیاں خرابیاں سن نا حرمت والے مہینے اندر، اور مہینوں کی تعداد اندر جڑا اضافہ کیتا گیا سی، فرمایا انہوں درست کر چھڈیا ہے، ہن زمانہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، اپنی اصلی حالت میں جا چکا ہے۔ حضرات محترم جڑی گل میں سمجھانی چاہنا وا کہ جڑا مہینہ جا رہا ہے نا حرمت والا مہینہ جڑا محرم ہے، یہ دی پہلی فضیلت ہے کہ یہ دی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ یہ دے بارے فرمایا شہر اللہ المحرم، فرمایا جڑا محرم ہے کائنات دے لوگوں یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ فرمایا خبردار اس مہینے دے اندر تھوڑے بھی جو کوئی بندہ نوحہ کرے یا کوئی ماتم کرے اس مہینے کے اندر خبردار، میرے نبی نے فرمایا توڑے بھی جو کوئی بندہ گالی گلوچ کرے یا نافرمانی کرے۔ حضرات محترم میرے پیغمبر نے فسق و فجور تو منع فرمایا، فرمایا اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر توڑے تے فرض کر دیتا ہے کہ تسی بالکل گناہ نہ کریا جے، اس مہینے دا ادب کریا جے، اس مہینے دا احترام کریا جے۔ حضرات محترم اس مہینے دی دوسری فضیلت کیڑی ہے، ذرا غور کر دے جایا جے، توجہ کر دے جایا جے۔ اس مہینے کے اندر ہجرت دی ابتدا ہوئی، جڑا اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے نا، یعنی ذوالحجہ جڑا ہے وہ دے وجہ ہجرت کے اسباب پیدا ہوئے۔ تے اس مہینے کے اندر پھر صحابہ کرام نے اپنے والدین، اپنے بیوی بچے اور جناب اپنے بہناں تے بھائی، اپنے رشتہ دار، قربا، قبیلہ، کوٹھیاں، بنگلے، مال و دولت ہر چیز نو چھڈ کے نا تے اس مہینے دے اندر اسلام دی سربلندی واسطے نبی دے جان نثاراں نے، پیغمبر دے وفاداراں نے، نبی دے حواداراں نے، پیغمبر دے وفاداراں نے اس مہینے دے اندر ہجرت دا آغاز کیتا ہے۔ اسلام دی سر بلندی دے واسطے، دین دی بلندی دے واسطے انہاں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کوئی مکوں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی اس لحاظ کے نال بھی نا اس مہینے نو محدثین نے کیا ہے کہ اس مہینے نو فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر ہجرت کا آغاز ہویا۔ اور تیسری فضیلت کے لیے یہ شکرانے دا مہینہ ہے، شکرانے دا مہینہ کیویں شکرانے دا مہینہ ہے؟ اس مہینے دی 10 تاریخ نو جناب موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم نو اللہ پاک نے فرعون دے کولوں نجات عطا فرمائی۔ حضرات محترم دن 10 محرم دا سی، حضرت موسیٰ نبی نے شکرانے دے طور تے روزہ رکھیا، تے پھر میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرات محترم 10 محرم دا روزہ رکھیا۔ اور غور کر دے جائے جے، توجہ کر دے جائے جے، بلکہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں رمضان تو بعد سب تو افضل ترین اگر کسی مہینے دے روزے نے تے وہ محرم دے روزے نے۔ آج جا رہا مہینہ
اے جڑا محرم دا مہینہ جا رہا ہے خوش قسمت لوگ نے مقدرہ والے نصیبہ والے وہ لوگ نے جڑے اس مہینے دے وچ روزے رکھن گے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے رمضان تو بعد سب تو افضل ترین روزے جڑے نے فرمایا او محرم دے روزے نے اور یہ شکرانے والا مہینہ ہے تے جے پیرا فقیراں دی گل کریے تے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس مہینے دی 10 تاریخ نو اللہ پاک نے کئی پیغمبراں نو انعامات دے نال نوازیا یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول فرمایا دن 10 محرم دا سی جناب یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ دے وچوں نجات عطا فرمائی دن 10 محرم دا سی حضرت محترم موسیٰ علیہ السلام نو نجات عطا فرمائی دن 10 محرم دا سی وہ یہ بھی فرماندے نے کہ آقا مکی مدنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے جس دن پیدا فرمایا وہ فرماندے نے کہ دن 10 محرم دا سی یعنی کئی نبیوں کا انہوں نے ذکر کیتا ہے تے فرماندے نے اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر بڑے بڑے پیغمبران نو انعامات دے نال نوازیا دن 10 محرم دا سی اس لحاظ دے نال نا یہ شکرانے والا مہینہ ہے تے اس مہینے دے اندر رونا پیٹنا چیخنا چلانا گریبان پھاڑنا ماتم کرنا اور نوحہ کرنا کسے روح دے نال بھی جائز نہیں درست نہیں تے جے تسی غور میرے ول کرو توجہ میرے ول کرو تے میں تانوں ایک گل سمجھانا وا کعبہ دے رب دی قسم اصل بات یہ ہے کہ اہل کفر دی سازش ہے یہ اہل کفر دی سازش ہے کہ انہوں نے اسلامی سال دی ابتدا نو ماتمی شکل دے چکی ماتمی شکل دے چکی ہے یہ یہودیاں دی سازش ہے حضرات غور کریا جے اور کافراں دے سال دی ابتدا ہوندی ہے کافراں دے سال دی ابتدا ہر پاسے خوشیاں لے جاندی ہر پاسے مبارکاں دتیاں جاندیاں نے حتیٰ کہ مسلمان بھی مبارکاں پیش کرتے ہیں شرم بھی کوئی نہیں حیا ہی کوئی نہیں مسلمان بھی مبارکاں پیش کرتے ہیں جی نواں سال مبارک ہیپی نیو ایئر دے جناب کارڈ شائع کیتے جاندے نے بینر شائع کیتے جاندے نے اور پھر جناب دسمبر دی آخری تاریخ نو غروب ہوندے سورج دی تصویر لے کے اور جنوری دی پہلی تاریخ نو چڑھتے ہوئے سورج دی تصویر لے کے نا قومی اخبارات دے شائع کیتیاں جاندیاں نے اور ہر پاسے مبارکاں دتیاں جاندیاں نے لیکن دکھ دا مقام یہ ہے غم دا مقام یہ ہے کہ جناب مسلمانوں دے سال دی ابتدا نو ماتمی شکل دے چھڈیے اور انہاں دے سال دی ابتدا ہوندی ہے تے خوشیاں کو ابتدا ہوندی ہے مبارکباد کو ابتدا ہوندی ہے لیکن مسلمانوں دے سال دی ابتدا ہوندی نوحے کو شروع ہو جاتی ہے ماتم کو ابتدا ہوندی ہے ذرا غور کیجئے توجہ کیجئے کہ اہل کفر کی سازش ہے پھر جس واقعہ نو بنیاد بنا کے نا یہ سب کچھ کیتا جاندہ ہے وہ واقعہ تاریخی اعتبار دے نال بالکل کمزور ہے وہ دیا اکثر تفصیلات بے سند اور ناقابل اعتماد نے جاؤ تاریخ تبری پڑھ کے دیکھو وہ دے ایک ہی صفحے تے دو روایتاں موجود نے ایک صفحے تے دو روایتاں موجود نے حضرات محترم دونوں روایتاں دا تسی مطالعہ کرو گے تانوں پتہ چلے گا اس واقعہ دی صحیح تاریخ بھی ثابت نہیں اس واقعہ دی صحیح جگہ بھی ثابت نہیں ایک روایت دے اندر جگہ جناب میدان کربلا دا ہے اوتھے واقعہ پیش آیا ہے اور دوسری روایت دے اندر نین با جگہ تے واقعہ پیش آیا ہے جے میں تاریخ دی گل کراں تے ایک روایت دے اندر 10 محرم نو واقعہ پیش آیا ہے اور دوسری روایت دے اندر حضرات محترم اس مہینے کے اندر واقعہ پیش آیا ہی نہیں بلکہ جڑا اس تو اگلا مہینہ ہے ماہ سفر وہ دے وچ واقعہ پیش آیا ہے اس کو پتہ چلیا ثابت یہ ہویا کہ اس مہینے کے اندر اس واقعہ کا ہونا ہی معتبر نہیں اس مہینے کے اندر اس واقعہ کا ہونا ہی معتبر نہیں اگر مان بھی لیا جائے 2 منٹ واسطے سے اپنے پراواں دی گل مان لئیے نہیں اس مہینے کے اندر ہی ہویا ہے پھر میں پوچھنا چاہنا ہوں میں سوال کرنا چاہنا ہوں حضرات محترم جے اس مہینے دے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے تے پھر یہ واقعہ دے شہادتاں دے مشتمل ہے جے شہادت دے موقع تے فا پہلا کرنا جائز ہے ماتم کرنا جائز ہے نوحہ کرنا جائز ہے پھر اسلامی طریق پڑھ کے دیکھ لیجئے کوئی دن بھی ایسا نہیں جس دن کوئی نہ کوئی شہادت نہ ہوئی ہوئے پھر تے سونیاں ہر روز ہی ماتم کرنا پوے گا ہر روز ہی نوحہ کرنا پوے گا ہر روز ہی فا پہلا کرنا پوے گا حضرات محترم غور کریا جے توجہ کریا جے جناب حسین دی شہادت دے تے رونا ہے پیٹنا ہے چیخنا چلانا ہے بابیلا کرنا ہے اپنے آپ کو چھریاں مارنا ہے لیکن
میں پوچھنا چاہنا ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے فضائل و مناقب جو جناب حسین دے پائی حضرت حسن بھی انہاں دی بھی شہادت ہوئی ہے انہاں دے فضائل و مناقب کوئی کم دے نہیں نا جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے اندر غور کریا جے میرے پاک نبی خطبہ ارشاد فرما رہے سن حضرت حسن ایک طرف بیٹھے ہوئے سن پاک پیغمبر علیہ السلام کدے اپنے نواسے وال دیکھ دینے کدے لوگاں وال دیکھ دینے حضرات محترم غور کریا جے توجہ کریا جے میرے پاک پیغمبر لوگاں نو مخاطب کر کے کہندے نے لوگو سن لو ان بنی ھذا سید فرمایا جڑا آ میرا بیٹا حسن اے سردار بنے گا اور اللہ اے ذریعے دو لڑیاں ہوئیاں جماعتاں دے درمیان وچ صلح کرا دے گا حضرات محترم اے حسن بھی تے شہید ہوئے نے انہاں دی شہادت دے موقع تے سب کچھ کیوں نہیں کیتا جاندا پھر میرے محبوب پیغمبر دے جرنیل جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تے شہید ہوئے نے جناب فاروق اعظم کون فاروق اعظم نے میں قربان جاواں جنہاں دی زبان تے اللہ پاک نے حق جاری کر دیتا سی کون فاروق اعظم نے جس گلی دے اندر جس بازار دے اندر میرا فاروق داخل ہو جاندا او گلی بازار چھڑ کے شیطان بھی نس جاندا کون فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ او جڑا مشورہ زمین تے دیندے نے انہاں دے مشورے تے کئی دفعہ آسمان تو قرآن نازل ہویا ہے کون فاروق اعظم نے میں قربان جاواں جنہاں نو میرے پاک نبی نے دعاواں کر کر کے اللہ کو حاصل کیتا ہے حضرت فاروق اعظم دی بھی تے شہادت ہوئی ہے انہاں دی شہادت دے موقع تے اور سونے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیتا جاندا پھر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب کوئی کام تے نہیں نا جناب حسن تے حسین دے والد گرامی نے حضرت پیارے علی المرتضی میرے محبوب پیغمبر دے داماد نے حضرت علی المرتضی میں قربان جاواں جنتیاں عورتاں دی سردار فاطمہ دے شوہر نے انہاں دی بھی شہادت ہوئی ہے انہاں دی شہادت دے موقع تے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیتا جاندا پھر میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دا جرنیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے کون عثمان غنی نے جنہاں نو میرے پاک پیغمبر دی دوہری دمادگی دا شرف حاصل ہے کون عثمان غنی نے اور جنہاں دا حیا آسمان دے فرشتے بھی کردے سن کون عثمان غنی نے اور جنہاں نے اپنی ذات کی خاطر مدینہ طیبہ دے اندر خون ریزی نو پسند نہیں کیتا بڑی مظلومانہ شہادت نو قبول کر لیا ہے حضرات محترم جناب عثمان بھی تے شہید ہوئے نے انہاں دی شہادت دے موقع تے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیتا جاندا پھر میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا داد پائی حضرت جعفر تیار بھی تے شہید ہوئے نے انہاں نو 90 زخم لگے 90 زخم ایک جنگ دے اندر 90 زخم آئے 90 سارے دے سارے سامنے زخم آئے پیچھے ایک بھی نہیں سارے دے سارے سامنے زخم لگے اور جناب حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے دونوں بازو نہ دی کٹ گئے اللہ پاک نے پار لگا دیتے تاں کہ انہوں نے جعفر تیار کیا جاندہ ہے وہ بھی تے شہید ہوئے انہوں نے شہادت دے موقع تے سونیاں یہ سب کچھ کیوں نہیں کیتا جاندہ پھر میں پوچھنا چاہنا ہوں میرے محبوب پیغمبر دے چچا محترم سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی تے سونیاں بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے انہاں دیاں انگلیاں دا پورا پورا کٹ دیتا گیا انگ انگ چیر دیتا گیا حضرات محترم حتیٰ کہ سینہ چاہ کیتا گیا کہیجا دندہ تھلے چبایا گیا حضرات محترم ذرا غور کریا جے توجہ کریا جے جناب امیر حمزہ دا مسلح کر دیتا گیا آپ کے کان کر دیتے گئے امیر حمزہ دا ناک کر دیتا گیا حضرات محترم پیران دیاں انگلیاں کر دیتیاں گئیاں پورا پورا الگ الگ کر دیتا گیا ہے پورا جسم مسلح کر دیتا گیا ہے تے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چچا محترم امیر حمزہ دی لاش تے کھڑے ہوئے نے تے میرے محبوب پیغمبر دیاں اکھاں ڈھول پیندیاں نے آپ فرماندے نے ظالماں نے کتنا ظلم کیتا ہے میرے چاچے امیر حمزہ تے
ظالمہ نے کنا ظلم کیتا ہے۔ حضرات محترم میرے پیغمبر اپنے چچے دی لاش تے کھڑے ہوئے نے تے این دوروں بھی کیا آپ دی پھوپھی صفیہ آ رہی نے، آپ فرماندے نے میرے صحابیوں دوڑو دوڑو نا جا کے میری پھوپھی نوں منع کر دیو، وہ اپنے پیر حمزہ دی لاش ویکھن واسطے آ رہی نے، لیکن انہاں کو برداشت نہیں کیتا جائے گا، صبر نہیں کیتا جا سکے گا، انہاں نوں تے روک دیتا جائے۔ نبی دے جانسار دوڑ کے جاندے نے، انہاں نوں روک دیندے نے تے وہ کہندیاں نے جاؤ اللہ دے نبی نوں جا کے میرے والوں کہہ دیو اللہ پاک نے مینوں بڑا ہی حوصلہ دیتا ہے، مینوں بڑا صبر دیتا ہے، میں اپنے پیرے دی لاش نوں ویکھ دے اپنے بال پٹاں گی نہیں، نوحہ کراں گی نہیں، میں ماتم کراں گی نہیں، بلکہ میں صبر کر کے الحمدللہ پڑھاں گی، بلکہ میں قیامت والے دن فخر کرنی کہ بہناں اپنے پیراں دے کٹے ہوئے سر لے کے رب دے دربار وچ پیش ہون گیاں تے میں اپنے پیر حمزہ دا ایک ایک انگ لے کے اللہ دے دربار وچ پیش ہو جاواں گی۔ اس قدر غمناک منظر ہے حضرات محترم، یہ نوحہ کرنا درست ہے، ماتم کرنا درست ہے، پھر امیر حمزہ دی شہادت والے دن یہ سب کچھ کیوں نہیں کیتا جاندہ؟ حضرات محترم اللہ دے قرآن نے اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ نے قدم قدم تے ہر دکھ اور تکلیف دے موقع تے صبر کرن دی تلقین کیتی ہے، حتیٰ کہ فقہ جعفریہ دے اندر بھی نوحہ کرنا ماتم کرنا حرام ہے، اور قرآن و سنت کے اندر تے حرام ہے ہی ہے بنام تسی کرے فقہ جعفریہ دا مطالعہ کرو، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے صفحہ نمبر 197 اوتھے لکھیا ہے کہ نوحہ کرنا ماتم کرنا حرام ہے، اور قرآن دی نہ مان حدیث نو نہ مان، کم سے کم اپنی کتاب کی مان کوئی اپنی کتاب نو تے پڑھ لے ان تے سمجھ لے۔ حضرات محترم ذرا غور کرتا جائیں، توجہ کرتا جائیں، اللہ دے قرآن نے صبر دی تلقین کی ہے، کسی مقام تے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی امت نوں کہہ دے جدوں میں کوئی مصیبت آئے پریشانی آ جائے فرمایا صبر کرن کیوں ان اللہ مع الصابرین، فرمایا میں صبر کرنے والے دے نال ہاں۔ کسی مقام تے فرمایا سونیا وبشر الصابرین، فرمایا میں صبر کرنے والے دے واسطے خوشخبری سنا رہا ہاں، حقیقت کے اندر اور جنت دی فرمایا خوشخبری صبر کرنے والے دے واسطے میں۔ حضرات محترم کسی مقام تے ان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فرمایا ایمان والو صبر کرو تے آخر تے فرمایا فلاح پا جاؤ گے۔ کسی مقام تے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جڑے صبر کرنے والے نے فرمایا میں بغیر حساب تو ہی اجر عطا کراں گا، جڑے صبر کرنے والے نے میں بغیر حساب تو انہاں نوں اجر عطا کراں گا۔ حضرات محترم تے جڑے بے صبری کرنے والے نے، واویلا کرنے والے نے، ماتم کرنے والے نے، نوحہ کرنے والے نے، انہاں دے بارے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جگہ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا مصیبت دے وقت اپنے رخساراں نوں پیٹدا ہے، اپنا گریبان پھاڑدا ہے، نوحہ کردا ہے، ماتم کردا ہے، تے میرے نبی نے فرمایا جاہلیت دی پکاردا ہے، این کہندا ہے میں لٹیا گیا، میں ماریا گیا، میری تے کمر ٹوٹ گئی، میرا تے کاکھ بھی نہیں رہا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لیسا منا، فرمایا اس بندے دا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ بخاری دی دوسری روایت غور کریں تے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے وخارا کا وسوالا کا، جاہلیت دے دور دے اندر لوگاں نوں جدوں کوئی مصیبت آندی جو کی کریا کردے اپنا سر منڈوایا کردے تے سر منڈوا کے بال اتار لیندے، پھر دعا کردے، ماتم کردے، اپنا گریبان پھاڑ دے۔ تے میرے پاک نبی نے فرمایا سنو میرے صحابیوں سنو وخارا کا وسوالا کا، فرمایا جس بندے نے اپنا
چھوٹے وچوں سر منڈوایا تے فرمایا ماتم کیتا نوحہ کیتا واویلا کیتا میرے نبی نے فرمایا میں محمد دے کولوں بیزار ہاں میرا دے نال کوئی تعلق ہی نہیں میرا آج دی راتی میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میں ایک عورت نو دیکھیا او دی شکل کتے جیسی بنی ہوئی سی او دی شکل کتے جیسی بنی دو فرشتے ہوندے تے مسلط کیتے گئے نے انہاں دے ہاتھ وچ بڑا بدنی ہتھوڑا ہے لوہے دا ہتھوڑا ہے او جڑے فرشتے نے اس تھوڑے دے نال اس عورت دی گردن تے وار کردے نے کدے اون دے سر تے وار کردے نے تے اے دے منہ دے اندر اگ دے انگارے ڈال دے نے تے پشت دے راس تے باہر نکال دے نے پیر اللہ دے نبی فرماندے نے میں پوچھا جبریل اے کیڑی بد نصیب عورت ہے جڑی اتنے دردناک عذاب کے اندر مبتلا کی گئی ہے تے پتہ چلیا میرے نبی فرماتے نے مینوں کو جواب ملیا سونیا یہ او عورت ہے جڑی نوحہ کرن والی سی ماتم کرن والی سی بین پان والی سی تے لوکاں نال حسد کرن والی سی یہ اندر دو بیماریاں سن دو جڑیاں ساڈے مسلماناں دے اندر عام نے چلدیاں پیاں عام بین بھی چلدا ہے پیا ماتم بھی چلدا ہے پیا نوحہ بھی چلدا ہے کیوں چلدا پیا کہ نہیں اب محرم دا جدوں آغاز ہویا ادوں تو لے کے ہی ماتم چلدا ہے پیا نوحہ چلدا ہے پیا بین چلدا ہے پیا اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے پھر عقلی اعتبار دے نال بھی نا جے عقلی اعتبار دے نال ویکھیا جائے تے تاں بھی درست نہیں تسی آکھو گے او کیویں کہ ویکھو نا جدوں وفات ہوندی ہے نا وفات اس تو بعد لوگ بین پاندے ماتم کردے نے نوحہ کردے نے وفات تو بعد یہ تے جناب شہادت 10 محرم نو ہوئی ہے انہاں دے نزدیک 10 محرم ہوئی ہے تے بین نوحہ تے ماتم جڑا ہے وہ جناب محرم دی ابتدا تو شروع کر دیا جاتا ہے اللہ پاک سب دے عطا فرمائے بہرحال باتاں تے اور بھی کافی سارا ٹائم ہو گیا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون